یاد یا غوث اعظم، پلا جام ایسا سوا تیرے آقا، نہ کچھ بھی رہے یاد یا غوث اعظم۔ یہ مدنی مذاکرہ روح کی غذا ہے اور اس کے ذریعے الحمدللہ دینی دنیاوی بہت سارے فائدے سیکھنے کو ملتے ہیں۔ بڑا ہی پیارا ماحول ہے، بہت بہترین ماحول ہے۔ یہی ماحول ہے کہ جس نے لاکھوں گناہگاروں کو جو ہے نا نیکی کے راستے پر گامزن کر دیا۔ ادھر بندہ آ کر جو ہے نا بس اس ماحول میں ہی رچ بس جاتا ہے۔ رہنمائی ملتی ہے کہ کیسے اپنے آپ کو عبادت کی طرف لے کے آئیں۔ نیکیاں کرنا آسان ہو جاتی ہیں اور گناہوں بھری زندگی سے دل کرتا ہے کہ انسان کی جان چھوٹ جائے۔ یہاں پہ سب سے جو ضروری چیز میں نے سیکھی ہے کہ یہاں کا ماحول، یہاں پہ سب جو ہے نا بہت ہی ادب سیکھا ہے۔ جو میں نے سکھانے کا ان کا جو طریقہ ہے وہ بہت مختلف ہے، جو مجھے بہت پسند آیا ہے۔ مدنی مذاکرہ الحمدللہ عز و جل مدنی سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں الحمدللہ کی ہر طرح کی نالج آپ کو ملتی ہے۔ مدنی مذاکرہ علم و حکمت کا ایک بھرا ہوا خزانہ ہے۔ جتنا اس کو سنیں گے اتنا علم کے اندر، عمل کے اندر جو ہے، پریکٹیکل لائف کے اندر جو ہے وہ انسان کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ مدنی مذاکرے میں جو مجھے ایک بات سمجھ آئی نا، ہمارے دل میں بہت سارے خیالات ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، بعض کو ہم پوچھنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں کہ یار مجھ سے پوچھیں گے، لیکن جب مدنی مذاکرے میں بیٹھتے ہیں نا، میرا اپنا ذاتی ذہن ہے، دل میں وہ لکھا ہوا سوال پڑھ کر جواب عطا فرما دیتے ہیں، دل کو روحانی سکون ملتا ہے۔ یہاں میں ہر ہفتے آتا ہوں، ماشاء اللہ امیر علیہ سنت کا مذاکرہ میں سنتا ہوں، میرے اپنے دوستوں کو بھی میں یہاں پر لاتا رہتا ہوں۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ سے نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہوتی ہے بلکہ اولیاء کرام کی جتنی محبت امیر علیہ سنت نے دی ہے نا، اس کا کوئی جواب۔ آج زیادہ تر یہ سیکھا کہ بندے کو جھوٹ نہیں کہنا چاہیے، سچ ہی بولنا چاہیے۔ ایک جھوٹ کی وجہ سے 6 جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ جو رسالہ بھی آیا ہے وہ رسالے کی بھی پڑھنے کی نیت فرمائی ہے میں نے۔ آپ نے جھوٹ سے توبہ کری اور انشاءاللہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، نیت کریں۔ جو عبد الرحمن اور رحیم کے بارے میں، جو ناموں کے بارے میں بتایا، ماشاءاللہ بہت اچھا لگا۔ امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے میں شماتت کے حوالے سے بتایا تھا۔ شماتت کے حوالے سے جو پیر صاحب نے فرمایا کہ کسی کی تکلیف کو دیکھ اس پر خوش ہونا، تو فرمائیے کتنا مطلب گناہ ہے۔ میں ایک واقعہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا تو میں نے نا ایک خط لکھا تھا امیر علیہ سنت کو کہ میرا دل بڑا بے قرار تھا اس وقت نا، تو امیر علیہ سنت نے اس وقت کہا کہ میں اپنی ساری نیکیاں آپ کے والد صاحب کے نام کرتا ہوں۔ اب وہ اس وقت مجھے اتنی تسلی ملی امیر علیہ سنت کے ان الفاظ سے۔ قرآن پاک سیکھنا، مخارج کے ساتھ پڑھنا، یہ ہم نے مدرسہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ جا کے نیت کریے یہاں سے۔ امیر اہل سنت نے جو ترغیب دلائی ہے ماشاءاللہ غوث پاک کے صالح ثواب کے لیے، الحمدللہ میں نے بھی نیت کی ہے۔ سلطان ولایت، شہباز خطابت، ہو میری حمایت۔